باتیں آج کے اس مبارک دن سے متعلق ہو جائیں اور 10 منٹ باتیں مسجد اور عیدگاہ سے متعلق ہو جائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ گزار کروں گا کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن مسرت کا دن ہے، آج کا دن شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ جیسے جو رات گزر گئی وہ رات شب جائزہ تھی، لیلۃ الجائزہ تھی، اور آج کا دن یوم الجائزہ ہے، یعنی انعام کا دن، شکریہ ادا کرنے کا دن، خوشی منانے کا دن اور خوشی کے اظہار کرنے کا دن۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح ہم سب جان لیں، سمجھ لیں، اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن و دماغ میں بٹھلا لیں کہ خوشی کا دن اور انعام و اکرام کا دن کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی صحیح عقیدہ کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول پر مکمل طور پہ ایمان لانے کے ساتھ، اور دل کے خلوص اور دل کے اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رمضان شریف کے پورے روزے اس نے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوئے سب اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے۔ آج کے دن میں معافی کا اعلان کر رہے ہیں، غور کیجیے گا کس کے لیے مغفرت کا اور معافی کا اعلان ہوا ہے رات میں بھی، اور اس کا اظہار اعلان عام کے طور پہ کرا رہے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، ہر کس و ناقص کے لیے نہیں، ہر عام انسان کے لیے نہیں، ہر عام مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ اس مسلمان کے لیے، اس عاقل اور بالغ انسان کے لیے جس نے رمضان شریف کے پورے روزے رکھے صحیح عقیدہ کے ساتھ، ثواب کی نیت سے اور دل کی گہرائی اور خلوص سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سب کی معافی کا اعلان۔ اسی طرح دوسری حدیث، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان شریف میں تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، بلا کسی عذر کے اس نے تراویح نہیں چھوڑا، پوری پابندی کے ساتھ، دل کے استحضار کے ساتھ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تراویح کی نماز پڑھی، صحیح عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے اور ثواب کی امید سے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا حدیث پاک کے اندر، جس نے پورے رمضان شریف میں قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید کو مکمل صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقہ سے تلاوت کی، پورے ایمان کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی۔ یہ ساری حدیثیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، بلکہ اس بات کی طرف آمادہ کر رہی ہیں کہ آج کے دن جو خوشی کا دن ہے، یہ اسی آدمی کے لیے خوشی کا دن ہے، اسی مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے تھے، جس نے رمضان کی پوری تراویح کا اہتمام کیا تھا، جس نے قرآن مجید پورے اچھے طریقہ سے پڑھا تھا، تلاوت کیا تھا۔ غفر
وَيَغْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو آج خوشی کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں شکرانہ ادا کرنے کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے تہوار ہے، ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہے، اور ہماری خوشی کا دن عید الفطر ہے، اور ہماری خوشی کا دن عید الاضحیٰ بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن ایسے خاص رکھے ہوئے تھے جس دن خوشی مناتے تھے، جس دن تہوار مناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں تہواروں کو ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں عید الفطر رکھا اور عید الاضحیٰ رکھا۔ تو آج خوشی کا دن ہے نا، آج سرور اور مسرت کا دن ہے، آج یوم الفرح ہے، آج یوم السرور ہے، آج یوم الامتحان بھی ہے، آج یوم الجائزہ بھی ہے، آج امتحان کا بھی دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پورے رمضان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے اپنے نفس کو توڑا اور مموڑا تھا، شیطانوں کو بھگایا تھا، اور ہم نے پورے خلوص کے ساتھ روزے رکھے، تو آج امتحان ہے کہ اب اس کے بعد ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے بعد کیا ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، یا اگلی زندگی میں ہماری ایمانی کیفیت کیا ہوگی، ہماری زندگی کس طرح گزرے گی۔ گویا آج کا دن جہاں یوم الجائزہ ہے، وہاں یہ آج کا دن یوم الامتحان بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے، اور جو ہم نے ریاضتیں کی ہیں، جو ہم نے مجاہدے کیے ہیں رمضان شریف کے مکمل مہینے کے اندر، اس مجاہدے کا اثر 11 مہینوں کے اندر رہنا چاہیے بھائی، کہ نہیں رہنا چاہیے۔ اتنا بڑا جو ازدحام ہے، اتنی بڑی جو بھیڑ ہے، اتنا بڑا جو ہمارے اس عیدگاہ کے اندر شاندار مجمع ہے، جو اس بات کی طرف بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام دینے کے لیے یہاں بٹھلائے ہیں، اور ہماری مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ مغفرت کا اعلان، پورے رمضان ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مزدوری کی، اجرت کی ہے، مزدوری کی ہے، اجرت والا کام ہم نے کیا ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالی آج کے دن میں فرشتوں کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد فرمائیں گے وہ فرشتوں بتاؤ مزدور کی مزدوری کیا ہے۔ پورے رمضان ہمارے مخلص بندوں نے، روزے داروں نے پورے احتساب کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، ثواب کی غرض سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے۔ گویا اس نے ہمارے حکم کو بجا لایا، جب ہمارے حکم کو بجا لایا تو اس کا انعام کیا ہے، اس کی مزدوری کیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کی پوری مزدوری دے دی جائے، اس کی پوری مزدوری دے دی جائے، اس کا پورا حق ادا کر دیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ پورا حق ادا کر دیا جائے بلکہ اللہ آپ اپنی رضا کا اعلان فرما دیجیے۔ دیکھیے اس موقع سے صدقۃ الفطر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ بہت مختصر الفاظ میں میں بتاؤں صدقۃ الفطر ہے کیا۔ صدقۃ الفطر لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ادا کرنا بھی چاہیے، کیونکہ صدقۃ الفطر اس طرح واجب ہے جس طرح زکوٰۃ واجب ہے۔ صاحب نصاب پر جس طرح زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ لیکن اس کا راز کیا ہے؟
اس کا راز کیا ہے کہ صدقۃ الفطر ہر روزے دار کے اوپر ہے؟ راز یہ ہے کہ صدقۃ الفطر در حقیقت تلافی رمضان ہے، رمضان کی تلافی ہے۔ جس طرح سجدہ سہو نماز کی تلافی ہے، نماز میں جو کمیاں آ جاتی ہیں، واجبات بھول سے چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے، اس کی تلافی کے لیے اور نماز کو صحیح بنانے کے لیے شریعت نے سجدہ سہو کو واجب کر دیا ہے، تاکہ نماز میں جو کمیاں آ گئی واجبات کے چھوٹنے کی وجہ سے یا فرض کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جائے، مکافات ہو جائے اور نماز مکمل طور پہ ادا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، صدقہ فطر تلافی رمضان ہے، رمضان میں جو ہماری طرف سے کمیاں ہو گئیں، اور ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچے، گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ رمضان کے روزوں میں ہم سے کمیاں ہوئی یا نہیں۔ ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے پیروں سے، ہماری سوچ سے اور ہماری ذہنیت سے کوئی خامی، کوئی خطا، کوئی غلطی یقیناً ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے روزوں میں کمی آئی، جس کی وجہ سے روزے میں کافی کمی آئی۔ اس کمی کے تدارک کے لیے، اس کمی کے بھرپاؤ کے لیے، اس کمی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب کر دیا۔ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ 2.25 کلو گیہوں، جانتے ہیں نا؟ اور آج کل اعلان ہوا ہے ڈھاکہ سے کہ اس کی قیمت غالباً 50 روپے یا 60 روپے، بس اتنا ہی تو جانتے ہیں۔ لیکن یہ سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان صرف گیہوں کا ہی صدقہ فطر ادا نہیں کروایا، کشمش کا بھی ادا کروایا، کھجور کا بھی ادا کروایا، پنیر کا بھی ادا کروایا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مال میں خوشحالی دی ہے، وسعت دی ہے، کشائش دی ہے، تو وہ صرف قناعت نہ کر لے گیہوں کے صدقہ فطر کے ادا کرنے پر یا اس کی قیمت کے ادا کرنے پر، بلکہ کھجور کا صدقہ فطر نکالے، کشمش کا صدقہ فطر نکالے، پنیر کا صدقہ فطر نکالے۔ اور کیوں نکالے؟ اس لیے کہ ہم نے رمضان شریف میں بہت اچھی افطاری کی ہوگی، کی نا؟ بہت اچھی ہم نے سحری کھائی ہوگی، بہت اچھا ہم نے کھانا کھایا ہوگا، عید کے موقع سے بہت زیادہ قیمتی ہم نے پوشاک تیار کروایا ہوگا اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے گھر کے سارے افراد کے لیے، نہ جانے ہزاروں روپے ہم نے خرچ کر دیے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری خوشی میں اضافہ ہو جائے۔ جی، تو اب مخلوق اپنے اوپر اتنے سارے پیسے خرچ کر دے اور صدقہ فطر ادا کرنا جو اللہ کے راستے کے لیے ہے، اس کو خرچ کرنے کے لیے معمولی 50 روپے یہ اچھا لگتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے ہمارے 50 روپے، نہیں چاہیے 2.25 کلو گندم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے لیے متوجہ کرا کر کے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مدارس اسلامیہ کے لیے اس کا مصرف قرار دیا، اپنے لیے نہیں۔ تو جب ایسی بات ہے، تو جب ہماری ہر چیز عمدہ ہے، ہماری ہر چیز بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں اعلیٰ کوالٹی میں صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کشمش کی قیمت ادا کریں، وہ یہ ہے کہ کھجور کی قیمت ادا کریں۔ 3.5 کلو کھجور ایک سا ہوتا ہے، اور 3.5 کلو کھجور آپ مارکیٹ میں معلوم کر لیجئے جو اچھی کھجوریں ہوں، بھدی کھجوریں نہیں، ردی کھجوریں نہیں، بلکہ اچھی کھجوریں جس کی قیمت کیا ہوتی ہے اس قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے 5 منٹ اور رہ گئے ہیں، کچھ باتیں بہت ضروری کرنی۔
ایک تو یہ ہے کہ ڈاک بابو نے یہ پرچی ہمارے حوالہ کیا ہے تاکہ عیدگاہ کے اندر اس کا اعلان کرا دیا جائے۔ پچھلے سال اسی عید الفطر کے موقع سے یہ جو چندہ ہوتا ہے 7,040 روپے آئے تھے، چندے کی کل رقم 7,040 روپے آئے تھے۔ اب اس عید الفطر کے موقع سے جو خرچ ہوا ہے، لاؤڈ اسپیکر والے کو 1,000 روپے دیے گئے۔ عبد الباری جو جائنماز بچھاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، اچھی طرح اس کو سکھا کر کے مسجد میں رکھتے ہیں، ان کی مزدوری 500 روپے دیے گئے۔ اور اس میں مٹی کی بھرائی ہوئی ہے مشرق کی جانب، پورب کی جانب، اس میں 2,000 روپے خرچ ہوئے، تو کل خرچ ہو گئے 3,500 روپیے، 3,500 روپیے۔ تو کل آمد ہوئی 7,040 روپے اور کل خرچ ہو گئے 3,500 روپیے، بچ گئے 3,540 روپیے۔ اب آئیے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو چندہ ہوا عیدگاہ کے اندر، وہ چندے کی پوری رقم ہے 11,035 روپیے۔ تو سابقہ تحویل ہوئی 3,540 اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو آمد آئی 11,035 روپے۔ اب کل آمد لے لیجئے تو کل آمد ہوتی ہے 14,575 روپیے، کل آمد ہو گئی۔ اب اس موقع سے اس آمد میں سے کیا خرچ ہونے جا رہا ہے؟ ہوا ہے عیدگاہ کو سجانے میں اور اس کو رچانے میں اور اچھی خوشنما بنانے میں 2,000 روپے خرچ ہوئے۔ عیدگاہ کی صفائی اور ستھرائی کے لیے 1,600 روپے خرچ ہوئے، اور خرچ ہونے کے بعد کتنے خرچ ہو گئے؟ 3,600 روپیے۔ تو کل آمد ہوئی 14,575 اور اس میں خرچ ہوا 3,600 روپیے۔ 3,600 روپیے وضع کرنے کے بعد اب رقم بچتی ہے 10,975 روپیے، اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر والا بھی اب لے گا، اس میں جوڑا جائے گا، ابھی جوڑا نہیں گیا ہے۔ تو اب جو رقم بچی ہوئی ہے 10,975 روپیے، یہ ڈاک بابو کی تحویل میں موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مسجد بالکل ادھوری پڑی ہوئی ہے، سب کے سامنے ایک عرصہ ہو گیا مسجد کیا ایک ڈھانچہ تیار ہوئی، اور اس کی تعمیر کی طرف ہم فکر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سے مخلصانہ یہ ہماری گزارش ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، جس طریقے سے حصہ لیں، اپنی نجی رقم سے، نہ اس میں عشرہ کی رقم چلے گی، نہ اس میں زکوٰۃ کی رقم چلے گی، نہ اس میں صدقہ فطر کی رقم چلے گی۔ جو ہماری ذاتی اور نجی رقم ہے، ان چیزوں زکوٰۃ اور صدقہ فطر نکالنے کے بعد، عشرہ نکالنے کے بعد، فصلی عشرہ نکالنے کے بعد، اس میں سے یا تو یہ کریے کہ ابھی چندہ کر لیجئے، یا ایک مشورہ کر لیجئے، اس مشورے کے اندر یہ بات رکھی جائے کہ ہر آدمی کو کتنا کتنا دینا چاہیے، ہر مزدور آدمی کو کتنا دینا چاہیے، ہر سرکاری ملازم کو کتنا دینا چاہیے، ہر سیٹھوں کو کتنا دینا چاہیے۔ اس طریقے سے ایک آپ رقم متعین کر دیں تاکہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، تاکہ مسجد کی جو تعمیر میں جو کمی ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تکمیل فرما دے۔ ایک دوسرا اعلان آیا ہے جامع مسجد ڈھاکہ سے، وہ اعلان آیا ہے امام صاحب کی جانب سے۔ وہ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم بے حد مسرت اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ تمام مسلمان مجیہ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزہ، تراویح اور دیگر عبادات دینیہ کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ یقیناً آپ حضرات کے دل میں جامع مسجد ڈھاکہ کی قدر و منزلت ہے، آپ نے ہمیشہ مالی تعاون بھی کیا ہے، اس کے لیے ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جامع مسجد کی ضرورتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی اپنی عیدگاہ میں عید الفطر کے موقع سے خصوصی تعاون کریں، اس کے لیے ہم جملہ اراکین مسجد شکر گزار ہوں گے۔ السلام علیکم۔ جامع مسجد کے سیکریٹری امام صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ہمیشہ ہمارے یہاں بستی میں
सदर सेक्रेटरी निगत बजाय के लिए लोग झंझट करते थे। इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब को कहे थे कि जामे मस्जिद के तामीर के सिलसिला में बयान कीजिएगा। आप लोग से गुजारिश है कि अगले जुमा में बैठ करके मस्जिद के कमेटी को तश्कील कर ले और जामे मस्जिद के काम को शुरू कराए और साफ नीति के साथ, कोई किसी का ई न करे, ई न रहे, वो न रहे, अवाम जिसको कहे वो सदर सेक्रेटरी बने और जो सदर सेक्रेटरी रहेंगे उनको जो है ना बाहर भीतर जाके मस्जिद के लिए रकम तश्कील करें और हम लोग यहाँ रह करके, चूँकि बात आई थी ईदगाह के बारे में, तो लोगों ने कहा कि अभी ईदगाह तो लगभग कुछ हो गया हो, पहले मस्जिद का काम करो। तो अगले जुमा में सब लोग बैठ के मस्जिद के कमेटी को तश्कील कर लें और इंशाअल्लाह मस्जिद का काम शुरू कराएं। सब लोग अपने हस्बे औकात रकम तश्कील करके मस्जिद का काम